الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنایا، پوری کائنات کو سجایا اور پوری کائنات کے نظام کو فٹ کر کے پھر رب پروردگار اس کو خود ہی چلا رہا ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، اس کو فٹ کرنے میں کوئی شریک نہیں، اور اس کو چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور کوئی اگر شرکت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے اور کائنات میں کوئی مانے گا بھی نہیں۔ آسمان کب بنا ہے اس کی کوئی ڈیٹ معلوم ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کائنات میں کوئی تاریخ ہے؟ یقیناً یہ ایک لامحدود چیز ہے، لامحدود تاریخ ہے۔ زمین اللہ نے بنائی ہے، زمین کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے بنائی ہے، زمین کے اندر اللہ نے سارے خزانے بھر دیے ہیں۔ آسمان اور آسمان کا پورا نظام اللہ نے سجایا ہے، اس کے درمیان کا نظام اللہ پاک نے سجایا ہے۔ پورا مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، جتنا خشکی اور سمندر ہے، سب میں اللہ پاک نے نظام کو بنا کر فٹ کر کے اس پر اکیلا مالک ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا۔ انسانوں سے پہلے کائنات کب تک وجود میں تھی، کب سے وجود میں تھی، اس کی بھی کوئی ڈیٹ اور تاریخ انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ انسانوں کی تاریخ تو ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی بود و باش، رہن سہن اور کائنات کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن انسان سے پہلے کائنات کب سے آباد ہے؟ سورج کی تاریخ کیا ہے؟ چاند کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت انسان کو کچھ پتہ نہیں۔ یقیناً گھٹنا ٹیک کر جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک غیبی طاقت ہے جس طاقت کا مخلوق اندازہ نہیں کر سکتی، اسی طاقت والی شخصیت اور ذات کا نام اللہ ہے۔ کائنات میں اللہ نے انسانوں کو بسایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک جتنے انسان آئے، ان انسانوں کے درمیان اللہ نے ہادی، رہبر، پیغامبر بھیجے، جن کی تعداد ہم لوگ 1,24,000 بولتے ہیں۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس پر آسمانی آخری کتاب نازل ہوئی۔ اس آسمانی آخری کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کتاب کو کائنات سے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں مٹا سکتا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب میں اللہ پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے، یہ کوئی عام تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ بات دھیان میں رہے۔ اس منبر و محراب سے بہت ساری باتیں عمل کی، اعمال کی، تاریخ کی جاتی ہیں، تو باتیں پکڑنے کی اور لینے کی رہتی ہے، تو کبھی کبھی الفاظ بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ بعض قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن خالق بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ نہیں مٹ سکتا تو اللہ کا قرآن بھی نہیں مٹ سکتا۔
اللہ کو کوئی چھو نہیں سکتا، یعنی اللہ وراء الورا، اللہ کی کبریائی اتنی بلند ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا، اسی طرح اس کتاب کی بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ یاد رہے، جس طرح اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی، اللہ کی قدرت کتنی بڑی۔ تو جب اللہ کا قرآن ہے اللہ کی صفت، تو بندہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کا قرآن ہے کتنا بڑا۔ سوچ ختم ہو جائے گی، وہاں سے قرآن کی بڑائی شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے قرآن نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، آج تک ساری دنیا اس قرآن کو مان رہی ہے۔ جتنے بھی اس قرآن کو ماننے والے اور اس قرآن سے تحقیق کرنے والے روئے زمین پر آئے، وہ تحقیق کر کے چلے گئے، مگر ابھی تک قرآن میں علوم باقی ہے۔ کوئی قرآن کے علوم کو مکمل طور پر باہر نہیں لا سکے۔ کیسے لا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی صفت اور لامحدود ہے، اس کو کوئی باہر نہیں لا سکتا ہے۔ عزیز قول، ہمارے یہاں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، اس پر میں نے تفسیر گنوائے تھے کسی زمانے میں کہ جی اس کی تفسیریں کیسی کیسی لکھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے 1000 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 1000 کس کو بولتے ہیں؟ ایک جلد کتنا ہوتا ہے؟ 400-500 صفحے کی ایک جلد ہوتی ہے۔ 1000 جلدوں میں۔ سورہ فاتحہ کتنے جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں سورہ فاتحہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 25 بک میں سورہ فاتحہ کے اندر ہے کیا جو لکھا گیا ہے؟ نکال سکتا ہے قرآن کا علوم کوئی؟ یہ تو عام لائبریری مارکیٹ میں نایاب ہے۔ میں ایک زندہ مثال دیتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کو جانتے ہوں گے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن۔ ان کی پہلی جلد دیکھیے گا، وہ 500 صفحے سے اوپر ہے کچھ، اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے۔ 500 صفحے میں صرف سورہ فاتحہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت نے لکھا کیا ہے اس میں۔ تو قرآن کے اندر کے گہرائی کو کوئی نکال کر باہر کر سکتا ہے؟ اسی قرآن میں اللہ پاک نے ایک اطلاع دی ہے، بہت ساری اطلاعات اللہ پاک نے زمانے سے متعلق دی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے، یہ میں نے تھوڑا سا ماحول بنایا اللہ کی قدرت کا۔ مجھے اگلی بات جو کرنی ہے وہ اللہ کی عظیم قدرت پر ہی بات کرنی ہے، اور اللہ کی ان عظیم قدرتوں میں آسمان، زمین، چاند، سورج، ان 4 پر ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ان قریب، سنوریہم، سین آ گیا شروع میں تو ترجمہ ان قریب، ہم تم کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی، آفاق کہتے ہیں عالم کو، عالم میں بھی، آسمان میں، خلا میں، فضا میں، ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے نفس میں، جان میں، تمہاری باڈی میں، تمہارے جسم میں بھی ہم نشانیاں ان قریب دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس رب کی قدرت سچ ہے، حق ہے۔ ظاہر ہو جائے گی تمہارے اوپر یہ بات کہ اس رب کی طاقت برحق ہے، اس رب کی طاقت برحق ہے، اس کی قدرت حق ہے اور سچ ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے تمہارا رب۔ تو اللہ پاک نے یہ نشانی بیان فرمائی کیا، ان قریب ہم تم کو آفاق میں نشانیاں دکھائیں گے، عالم میں۔ وفی انفسہم، اس لفظ کو ابھی ہم نہیں لیتے ہیں، اس پر بھی بڑی تحقیق اور تفسیر ہے کہ نفس انسانی، جسم انسانی، انسان کے باڈی میں کتنی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجود ہے، اس پر ہم کبھی آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی بات کرتے ہیں آفاق میں اللہ پاک نے نشانیاں دکھانے کا وعدہ کیا ہے، ہم دکھاتے رہیں گے۔ 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی،
دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، اس میں اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، رات اور دن کے اختلاف آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اب عقل مند کہتے کس کو ہیں؟ جو عقل کو قدرت خداوندی کو دیکھنے سمجھنے کے لیے استعمال کرے، وہی عقل مند ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو نفسانی خواہشات میں اپنے آپ کو مٹا دے۔ انسان کو اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ میری قدرت کو پہچانو، جب میری قدرت کو پہچانو گے تو میری معرفت حاصل ہوگی کہ میں ہوں کتنا بڑا، میں ہوں کتنا بڑا۔ تبھی تو اللہ نے چیلنج کیا ہے حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، تمہارے اوپر ظاہر ہو کر رہے گی یہ بات کہ میں حق ہوں، میری قدرت حق ہے، میری طاقت حق ہے، میں جو نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ تو آسمان، زمین اور رات اور دن کے اختلاف، آنے اور جانے، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ تو آسمان کو لے لیتے ہیں تو آسمان اوپر کے طرف چاند سورج ہے، تو چاند سورج اسی میں آ جائے گا۔ زمین اور زمین کے سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی بیان فرمائی۔ اگلی بات کرتے ہیں، سماوات، آسمان کا لفظ دیکھتے ہیں۔ آسمان میں کتنی چیزیں ہیں؟ آسمان تک کوئی ابھی جا نہیں پایا، ایک ہی شخصیت ہے جو جا کر آئی ہے۔ وہ کون ہے؟ کیا پیارے نبی ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ باپ بڑا ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں میرا ابا کو پہچانتا ہے، ہم کو بھی فخر سے کہنا چاہتے ہیں ہم کو پہچانتے ہو، ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم اس نبی کے امت ہے جو نبی آسمان میں چلے نہیں گئے، جا کر آئے۔ اچھا ایک ہی آسمان پر نہیں گئے، ساتوں پر گئے۔ اچھا صرف آسمانوں پر ہی نہیں گئے، اس سے اوپر بھی گئے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر کے ہم کیا ہیں؟ امتی ہیں، تو ہم کوئی کم ہیں؟ اس لیے شخصیت کو پہچاننا چاہیے ہم ہیں کون۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو جھکنے میں مزہ آئے گا اور نماز کے درود میں مزہ آئے گا، اللہم صلی علی محمد۔ جب پتہ چلے گا کہ ہم ان کے امتی ہیں تو درود پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ بہرحال تو آسمان ہے، آسمان تک تو کوئی نہ جا سکے، اور کتنے سیارے ہیں آسمان میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ آج تک سائنس تحقیق کرتے کرتے صرف جمع ہی کر رہی ہے سائنس، مگر ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ تحقیق ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ چاند تک پہنچنے کی کوشش کامیاب ہو چکی ہے۔ تو اوپر چاند ہے، اوپر سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، یہاں تک کہ ایک لامحدود فضا ہے۔ فضا مطلب اس چاند کے اوپر اور ایک لامحدود فضا ہے، اتنا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ والارض، زمین، زمین پر غور کیا جائے تو عقل مندوں نے زمین پر غور کرنا شروع کیا۔ تو زمین پر کتنا غور کیے؟ زمین پر غور کرنا شروع کیا تو زمین سے کیا کیا نکالے؟ زمین کے کمالات کو دیکھا، مٹی کا تیل نکالتے ہیں، ڈیزل نکالتے ہیں، پیٹرول نکالتے ہیں، گیس نکالتے ہیں، کوئلے نکالتے ہیں، زمین کے دفینے اور خزانے کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے اندر تہ تک آر پار نکل جانے کی کوشش بھی جاری ہوئی۔ میں نے کتاب میں لکھا پڑھا دیکھا، لکھا ہوا 35 سے 38 کلومیٹر نیچے زمین تک، اس کے نیچے نہیں جا پا رہا ہے انسان، وہاں کوئی ایک غلاف حجری ہے۔ یہ تفسیر میں باضابطہ لکھا ہوا ہے، غلاف حجری، غلاف منا کھول، حجری پتھر، وہ کوئی ایک ایسا غلاف حجری ہے جس کو دنیا کی میشنری اس کو توڑ نہیں پا رہی ہے، نہیں توڑ پا رہی ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے معلوم نہیں، اس کے نیچے کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل مند تلاش کرنا شروع کر دیے، کرتے کرتے وہاں جا کر گھٹنا ٹیک دیے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ظاہر ہو کر رہے گی تمہارے اوپر میری یہ بات کہ میری قدرت سچ ہے، میں اللہ ہوں، یہ تمہارے اوپر ظاہر ہو کر رہے گی یہ بات۔
پھر زمین میں اللہ پاک نے کیا کیا رکھا؟ زمین میں اللہ نے تمہارے لیے عقل مندوں کے لیے نشانی بنائی، کتنے خزانے اللہ پاک نے زمین میں بھر دیے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسان نکال کے کھا رہے ہیں، شارٹیج ہوا ہے، گوڈاؤن خالی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے ممالک کے، بڑے بڑے سخیوں کے گوڈاؤن خالی ہو جاتے ہیں، اللہ کا گوڈاؤن خالی ہوا ہے؟ خالی تو دور کی بات، کم بھی نہیں پڑا ہے۔ جتنا بھی قحط سالی ہو جائے، کدھر نہ کدھر سے روزی مارکیٹ میں پہنچ ہی جاتی ہے، اور اللہ پاک نے کتنا زبردست خزانہ اندر بھر کے رکھا ہے۔ ایک کی زمین میں اللہ نے صلاحیت کتنی بنائی ہے، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا مکس گوڈاؤن، مکس گوڈاؤن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ساری چیزیں لے جا کر کے بھائی گوڈاؤن میں لے جا کے پھینک دو، سب ایک طرف رکھ دو۔ جب ساری چیزیں ایک ساتھ گوڈاؤن میں رکھیں گے تو چیزیں محفوظ نہیں رہے گی۔ پیاز کی ایک گونی، آلو کی ایک گونی، مرچی کی ایک گونی، ٹماٹر کی ایک گونی، سیب کی ایک گونی، کیلے کی ایک گونی ایک گوڈاؤن میں ڈال دیجیے، پھر 15 دن بعد کھولیے گوڈاؤن کو، اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن زمین مکس گوڈاؤن ہے، کسانوں سے پوچھیے وہ بتائیں گے، اگر آپ لوگ بھی تھوڑا جانتے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ کسان جب کھیتی کرتے ہیں نا، 1 سے 2 انچ کے دور کے فاصلے پر الگ الگ درخت نکلتا ہے۔ یہاں پر اگر مرچی کا درخت ہے تو اس کے بازو میں دھنیا اور پودینے کا درخت نکل رہا ہے، تو اندر دھنیا ہے یا مرچی ہے کیا؟ صرف 2 انچ کے فاصلے پر، 2 فٹ یا 2 کلومیٹر نہیں، صرف 2 انچ کے فاصلے پر، 1 انچ کے فاصلے پر۔ آلو اگر کسان دیکھتے ہیں، ہم تو کسان کے بچے ہیں، ساری چیزیں دیکھے جانے کیے ہوئے ہیں، آلو جو لگاتے ہیں نا، آلو زمین میں، اسی آلو کے بازو میں دھنیا نکل رہا ہے، پودینہ نکل رہا ہے، اسی آلو کے بازو میں۔ پیاز کے جھاڑ کے صرف 1 انچ کی دوری پر لہسن نکل رہا ہے، صرف 1 انچ، اس سے بھی کم بولیے، مل جل کے ہی نکلتا ہے۔ تو اندر پیاز ہے یا لہسن ہے؟ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا اور آپ کا اللہ، جو مکس گوڈاؤن اللہ پاک نے اندر دھان ہے یا گیہوں ہے، چاول ہے یا گیہوں ہے، اندر ہے کیا؟ سیب ہے، انار ہے، کیلا ہے، کیا ہے؟ مکس گوڈاؤن، ایک ہی کھیتی کی زمین پر ایک ہی ایریے میں ساری چیزیں نکل رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ زمین ایک مکس گوڈاؤن ہے جو اللہ پاک نے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے۔ حضرت انسان اس کو نکال کر کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے اس زمین میں اور آسمان میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ میں مختصر انداز میں اگلی 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، جو کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ پورا سائنس اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ کہتے نا سائنس نے ترقی کر لی، سائنس پیدا کب ہوئی؟ سائنس تو دیا ہے قرآن نے، قرآن نے دیا ہے۔ اللہ فرماتا لآیات لأولی الالباب، جب 1400 سال پہلے ان چیزوں کو بیان کر دی گئی ہے تو عقل مند لوگ اب قرآن سے ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب آفاق میں تم کو نشانیاں دکھائیں گے۔ تو عقل مند لوگ باہر آئے، کہنے لگے جب رب نے اس کی خبر دے دی ہے کہ آفاق میں نشانیاں ہیں تو ہم اس کو تلاش کریں گے، اور تلاش کرنا کیا کیے؟ شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج دوڑ رہا ہے اپنے مستقر پر، یہ زبردست جاننے والے قادر رب نے اس کو مقدر کیا ہے۔ چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہے اللہ پاک نے، اور اپنے مدار پر یہ سورج اور چاند گھوم رہے ہیں، للشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ سورج اور چاند کا نظام جو یہ گھوم رہا ہے اور تیر رہا ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی تیز رفتار گاڑی چلائے، ہم آئے دن ایکسیڈنٹ کی خبر سن رہے، لیکن آسمان میں ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر سنے ہیں کہ 2 سیارے ٹکرا گئے، 2 تارے آپس میں ٹکرا گئے، جھڑ کے گر گیا، ٹوٹ کے گر گیا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند میں جا کے ٹکرا جائے یا چاند سورج میں جا کر ٹکرا جائے۔ ہر ایک کا نظام اللہ تبارک و تعالی الگ الگ چلا رہا ہے۔ ہم سورج کے نظام کو دیکھتے ہیں، یہ سورج صبح کو نکلتا ہے، شام کو جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی جگہ کی بات کرتے ہیں کہ صبح کو مشرق سے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کہاں جا کر یہ سورج ڈوب جاتا ہے؟ مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ یہ سورج شام کو روزانہ کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ عرش کے نیچے سجدے میں جا کے گر جاتا ہے اور پھر کل صبح کو طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ جب رب پروردگار اجازت دے دیتا ہے تو پھر وہ مشرق سے صبح سویرے طلوع ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، شام کو جا کے سجدے میں گر جاتا ہے عرش کے نیچے، پھر صبح کو طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ سورج نکلتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا اللہ اجازت نہیں دے گا تو سورج کہاں سے طلوع ہو جائے گا؟ اللہ فرمائے گا ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ادھر سے نکل جا۔ یہ کیا ہو جائے گا قیامت کی؟ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی پچھم سے طلوع ہو جائے گا۔ سورج کے 360 برج ہیں۔ کتنے برج؟ مانا نکلنے کی جگہ، اور 360 غروب ہونے کی جگہ ہے۔ نکلنے کی جگہ اگر 360 ہے تو غروب ہونے کی جگہ بھی 360 ہے۔ سائنس نے اس کی باضابطہ تحقیق کی ہے، تحقیق سائنس نے کی ہے، 1400 سال پہلے اللہ نے اس کی خبر دی ہے۔ تقریر لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آیات کا بھی حوالہ دیتا، سورہ مزمل میں بھی ہے، سورہ معارج میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک جگہ اللہ نے فرمایا رب المشرقین والمغربین، ایک جگہ اللہ نے فرمایا رب المشارق والمغارب۔ ان کی تفسیر اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو محدثین کرام بڑا گہرا کلام کرتے ہیں اس پر۔ یہ سورج کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ 6 لاکھ میل ایک گھنٹے میں۔ ایک گھنٹے میں جہاز کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ ایک گھنٹے میں جہاز کہاں سے کہاں پہنچتا ہے؟ ہم یہ تیز رفتاری دیکھیں ہیں اور کہتے ہیں ارے باپ رے باپ، 2 دن کا سفر ایک گھنٹے میں طے ہو گیا، ایک گھنٹے میں طے ہو گیا۔ لیکن سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج دوڑ رہا ہے۔ سورج کے باہر 12,000 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ سمجھیں گے پڑھنے والے، سورج کے اندر 27 ملین 2 کروڑ 27 لاکھ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ لیکن قدرت بتا رہا ہوں آیات کے ساتھ فٹ کر کے، ورنہ بچے اسکول میں یہ سب پڑھتے ہیں۔ سورج کے اندر 27 ملین 2 کروڑ 27 لاکھ سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ سورج کی روشنی کو 20 کروڑ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ حرارت زمین پر آ رہی ہے، باقی اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو اوپر روک کر رکھا ہے۔ ابھی میں نے جمعہ سے پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب کا نام ہے اسرار کائنات۔ اس کتاب میں حوالے کے ساتھ لکھا ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ سورج کے اوپر برف پھینکتا ہے روزانہ اس کی روشنی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر برف پھینکتے ہیں اس کی روشنی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو سورج کی روشنی کو 20 کروڑ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ زمین پر آ رہی ہے روشنی، باقی حصے کو اللہ پاک نے فضا میں روک کر رکھا ہے۔ 1 سینٹی میٹر یہ سورج اگر نیچے آ جائے تو کائنات جل کر راکھ ہو جائے، 1 سینٹی میٹر اوپر ہو جائے تو دنیا برف کے ساتھ جم جائے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان میں بروج بنائے، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چراغ کی طرح لٹکایا اور چاند کو اللہ پاک نے منور بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے آیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ عقل مند تلاش کرنا شروع کیے تو یہاں تک پہنچے۔ آتے ہیں ابھی زمین کے اوپر۔ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑ رہی ہے، سورج دوڑ رہا ہے۔ اندازہ ہوگا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ تو مسجد ہے، 1-2 مالے کی مسجد ہے۔ بلڈنگیں کتنے مالے کی ہے، اور بمبئی کی بلڈنگیں کتنے مالے کی ہے، سب اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں دیکھو نشانی ہے۔ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، سارے محلات اور فیکٹریاں دوڑ رہے ہیں، سب ساتھ میں دوڑ رہے ہیں۔ 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، چکر کاٹ رہی ہے۔ ہمیں یہ زمین ٹھہری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سائنسی تحقیقات میں یہ بھی تحقیق ہو چکی ہے کہ زمین میں مقناطیسی کیفیت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ مقناطیس ہے نا، چمک، کیسا لوہے کو یا 2 کو ساتھ میں ملایا تو چپک جاتا ہے، لوہے کے ساتھ ملایا تو چپک جاتا ہے۔ اس میں اللہ نے مقناطیسی کیفیت رکھی ہے۔ انسان کے قدم کو زمین اس کو اپنی کیفیت کے ساتھ اپنے طرف کھینچ کر رکھی ہے۔
جتنے بھی گھر ہیں، مکانات ہیں، دکان، محلات ہیں، یہ سب کو یہ زمین اپنے طرف کھینچ کر رکھی ہے۔ اگر یہ کیفیت اللہ اپنی قدرت سے ہٹا دے تو پہیے کے طرح ساری چیزیں فٹافٹ گھومنے لگی۔ پنکھا میں ایک دھاگا لگا دیجیے، ایک پلاسٹک کی تھیلی باندھ کر دھاگے کو پنکھا میں کتنا گھومے گا، ایسے یہ ساری چیزیں گھومنے لگے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو ختم کر دے۔ یہ زمین ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا زبردست نظام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف آنا اور جانا، یہ لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں چاند پر۔ کہاں چلتے ہیں؟ سب کوئی چلتے ہیں، تو جا کے آئے، ابھی تو اب جانے کا کیا ہو گیا؟ ماحول بن گیا، بڑی خوشیوں کا ماحول بن گیا ہے۔ چاند پر جیسے کتنے ممالک گئے اب تک چاند پر؟ جی بولو، کون بول رہا تھا؟ اے بچہ، 4 ممالک، اس میں سے ہمارا ہندوستان بھی ہے الحمدللہ، کیونکہ ہم جس سرزمین پر رہتے ہیں اس کی تو گائیں گے، گانا بھی چاہیے۔ ہمارا ملک بھی جا کر کے، ہمارا ملک بھی چاند پر پہنچ گیا۔ تو یہ 4 ممالک، یہ چوتھا طاقتور ترین ملک ہے جو چاند کے اوپر اپنی طاقت پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ سب سے پہلا غالباً 1969 میں غالباً پہنچا تھا، 69 میں غالباً اس وقت نا۔ اس کے بعد بھی 3 اشخاص چاند پر جا کر آئے ہیں، امریکہ کے 3 اشخاص چاند پر جا کر آئے ہیں غالباً۔ اس میں سے ایک نیل آرم اسٹرانگ بھی ہے، اس میں تینوں کے فوٹو بھی نیٹ پر گردش کر رہے ہیں، تینوں ساتھ میں ہیں، وہ تینوں جا کر بھی آئے۔ بہرحال ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا والقمر قدرناہ منازل، چاند ہم نے اس کی منزلیں طے کی ہے۔ چاند پر تو لوگ جا کے آئے، لیکن وہ یہ رپورٹ لے کے آئے کیا کہ چاند ٹرین کی طرح بھاگ رہی ہے، یا چاند چرخی کی طرح گھوم رہا ہے، چاند ٹرین کی طرح بھاگ رہا ہے، یا چرخی کی طرح چاند گھوم رہا ہے، یہ رپورٹ لے کر کے نہیں آئے۔ جس طرح زمین پر ہم ساکن نظر آ رہے ہیں ٹھہرے ہوئے، چاند پر جانے والے بھی ساکن اور ٹھہرے ہوئے سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی ایک تفسیر کی کتاب ابھی میں دیکھ رہا تھا، اس کی تفسیر میں تو کہتے ہیں کہ 28 منزلیں چاند کے مقرر ہیں، 28 منزلیں طے کرتے روزانہ یہ چاند۔ لیکن چاند پر جانے والے جو گئے تھے وہ آ کر اس کی رپورٹ دی کہ چاند چل رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، کوئی رپورٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا نظام فٹ کر کے رکھا ہے، اور ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر ہم آباد ہیں، چھوٹی سی زمین کے اوپر ہم آباد ہیں، جس زمین کی ابتدا اور انتہا ہمیں معلوم ہے کہ جی زمین یہاں سے شروع ہے، یہاں ختم ہے، دنیا یہاں سے، انسانی دنیا یہاں سے شروع ہے اور انسانی دنیا یہاں ختم ہے، بس یہی ہماری دنیا ہے۔ اس میں بھی ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک نہیں دیکھے، جہاں ہیں ہم وہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کتنی عظیم ترین ہے، اللہ نے اتنا بڑا کائنات کا نظام فٹ کر کے رکھا ہے، اللہ ہی اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ہمارا ملک 23 اگست 2023 کو چندریان نام سے اپنا مشین بھیجا اور لینڈنگ ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آخری 15 منٹ، چونکہ بہت سارے حضرات دیکھے ہوں گے بیٹھ کر، میں تو اہتمام سے دیکھا۔ اس سے قبل جو 2019 کا تھا جو فیل ہو گیا تھا، وہ بھی میں نے دیکھا، غالباً 25 یا 30 کلومیٹر دور ہی وہ فیل ہو گیا تھا، جس کا بڑا رنج ہوا تھا، لیکن ہار کے بعد ہی جیت ہوتی ہے۔ گرتے گرتے جو اٹھ کر چلنے لگے وہی کامیاب ہے، تو گرتے گرتے اٹھ کر چلنے لگے تھے اور ابھی کامیاب ہو گئے۔ وہ 15 منٹ الحمدللہ میں بھی دیکھ رہا تھا، سچی میں یقیناً بڑی طاقت ہے یہ، اور بہت بڑا دماغ لگانا پڑتا ہے، تب جا کر بڑی محنت کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ ان میں سے جتنے حضرات نے بھی محنت کی ہے سب قابل مبارکباد ہے، لیکن ایک سوال کرو تو آپ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے، میرا گارنٹی ہے۔ اگر جواب دے دیں گے تو میں ان کو دعا دے دوں گا، زیادہ کچھ نہیں دے سکتا۔ اس میں مسلمان سائنسداں کتنے تھے؟ 2۔ کتنے بھائی؟ 4۔ اور بتائیں، میں لکھ کر لایا ہوں 8، میں لکھ کر لایا ہوں 8 نام بتا دوں، میں سوچا تاخیر میں بولوں گا۔ 8 مسلم سائنسداں ہیں: ثنا فیروز، یاسر عمار، محمد صابر عالم، اریب احمد، اختر عباس، عشرت جمال، خوشبو مرزا، محمد کاشف۔ آپ لوگ ہار گئے۔ 8 مسلم سائنسداں ہیں، پڑھنا چاہیے ان کی زندگی کو بھی، یہ کیسے کامیاب ہوئے۔
ان میں سے جو اس میں کیمرہ فٹ کرنے کا جو انجینئر تھا نا وہ ہمارے بنگال کا تھا، میں بنگالی ہوں. ان کے گھر سے ہمارے گھر تقریباً 40-45 کلومیٹر دور ہے، ہم اس کو جانتے ہیں. جب یہ چندریان 3 پاس ہو گیا نا تو اس کے علاقے میں جو اسکول ہے ان کے بستی کے قریب، ان کے اسکول والے خوشی میں انہوں نے بھی چندریان بنایا، اور 15 چندریان بنانے کے بعد انہوں نے بھی اپنے اسکول میں ایک پروگرام کر کے اس کو لانچ کیا، یعنی مصنوعی کھلونے کے طور پر مصنوعی، اس خوشی میں ان کے استقبال میں کہ ہمارے گاؤں کا بچہ. بہرحال اس میں سے ایک بہار کے بھی ہیں جو بنگال سے بالکل متصل ہے، دونوں کی زبان ایک ہی ہے، بنگالی ہی بولتے ہیں تقریباً. بہرحال کہاں چلے ہم، چاند زمین سے کتنی دور ہے؟ پڑھنا چاہیے سب چیزیں. چاند زمین سے کتنی دور ہے؟ چونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس لیے میں کہتا ہوں موضوع کی کتابیں پڑھنی چاہیے. تو چاند زمین سے ایک کتاب کا میں نے نوٹ کیا ہے باضابطہ 22,01,610 میل دور ہے. مگر ابھی کی جو تحقیق ہے اس کی مسافت اور کم بتائی گئی ہے. ابھی کی تحقیق اس کی مسافت کم بتائی گئی ہے، وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں. سورج ہماری زمین سے 9,14,66,000 میل دور ہے. 9,14,66,000 میل دور ہے سورج، اور چاند 22,01,610 میل دور ہے. چاند کی عمر کتنی ہے یہ بھی چاند پر جانے کے بعد سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ یہ چاند ہے کب. جیسے ایک بلڈنگ کو دیکھ کے یہ کہہ دیتا ہے انجینئر کہ یہ 5-7 سال اور چلے گی یہ بلڈنگ، تو ایک آئیڈیا لگانے کی کوشش کی، ورنہ قدرت خداوندی کو کوئی پا نہیں سکتا، بس آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں. ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، تم چلتے رہو آگے، تو لوگ چلتے رہتے ہیں، اللہ ظاہر کرتے رہتا ہے. تو چاند کی عمر جو لکھی ہے نا ایک بہت بڑے مفکر سے، یہ میں نے باضابطہ سن کر نقل کیا ہے. چاند کی عمر 4,53,00,000,000 سال ہے. اس کی حیت کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس کی عمر 4,53,00,000,000 سال ہے. زمین سے یہ چاند اوپر نیچے چونکہ دوڑتے اور گھومتے رہتا ہے نا، تو زمین سے قریب ترین جب ہوتا ہے تو 3,56,000 کلومیٹر قریب تک آ جاتا ہے یہ چاند. 3,56,000 کلومیٹر تک یہ چاند قریب آ جاتا ہے. اب میں ایک بات بیچ میں اور بتاؤں، کل پرسوں ایک ویڈیو آئی تھی تو میں نے سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن میں اس کو کلک کر کے رکھا کہ اس کو سنوں گا. آج میں نے سنا اس کو صبح. یہ بیان کرنے والے کون ہے؟ ازی قبل میں نے مصلح سے یہ حوالہ دیا تھا درس قرآن میں، یا غالباً پچھلے جمعہ میں. مفتی احمد خانپوری، جانتے ہیں کچھ حضرات؟ یہ ڈابہل میں مدرسہ ہے نا، گجرات ڈابہل میں، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں. میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ کے آئیے گا. ان کا میں نے 5-6 منٹ کا بیان ہے، میں نے خود سنا، اور وہ بندہ ایسا ہے کہ ان کی باتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتے جلدی. یہ بیان میں سنا تو کمال ہوا. میں نے کہا میں تو اب تک ان سے حدیث اور قرآن سنتا تھا، آج جو میں نے ان کی سائنسی تحقیقات سنا نا تو میری عقل ہی قبول نہیں کر رہی تھی. سائنسی تحقیقات جب حضرت بیان کر رہے تھے میں وہاں جا کر گھٹنا ٹیکا. میں نے کہا اور جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور کتابوں میں یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہے جب حضرت خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. جب حضرت خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، ایسے ایسے سیاروں کا نام لیا اور ایسے ایسے سیاروں کی حجامت یعنی بڑا پن ہونے کا حضرت نے تذکرہ کیا ہے. یہ دماغ قبول نہیں کرے گا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کیا، لیکن چونکہ بولنے والے سچے ہیں، بولنے والا صاحب علم و فضل ہے، اس لیے اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. وہاں جا کر سچی میں ایک دم آدمی گم ہو جائے گا کہ دنیا کیا ہے. ہم آگے بات کرتے ہیں. ہمارا جو قریب ترین سیارہ ہے، بہت سیارہ 10 خرب سیارے مولانا طارق جمیل بھائی بولتے ہیں 10 خرب سیارے ہیں. 10 خرب سیارے. یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. یہ کتاب میں نے پڑھا سورج کتنا بڑا ہے، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کہتے ہیں اس سے کئی کھرب بڑے بڑے سیارے اور موجود ہیں خلا کے اندر. تو سب سے قریب ترین سیارہ جو ہے یہ چاند ہے، جہاں تک پہنچنا ممکن ہو رہا ہے قریب ترین. اور مریخ یہاں سے لکھے ہیں کتاب میں، مریخ 50 کروڑ میل دور ہے. مریخ وہ کہاں ہے؟ نام ہم کتنا آسانی سے لیتے ہیں، بولتے ہیں اور سنتے ہیں.
50 کروڑ میل دور ہے یہ مریخ۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چاند پر چلے جاتے ہیں، جس طرح ابھی چندریان ہوا تو اس میں خرچہ کتنا آیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ جو بولیں گے خالی سوال کرتے رہتے ہیں یہاں سے، آپ لوگ دیکھیے گا کہ خرچہ کتنا آیا، ہاں دیکھیے گا کتنا، 500 کروڑ، بہت کم بولے آپ نے، کتنا، 700 کروڑ، 1200 کروڑ ہے، اتنا اختلاف ایک مجلس میں آپ اندازہ لگائیے کتابوں کے لائنوں میں کتنے اختلاف ہوں گے۔ ابھی چند دن ہی ہوئے 23 اگست کی بات، اتنا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو آپ کی باتیں جو منتقل ہو کر آئے گی کتنا اختلاف ہوگا مجھے بتائیں۔ اب ان میں سے کون صحیح ہے؟ میں کہہ نہیں سکتا آپ غلط ہیں، وہ غلط ہیں، وہ غلط ہے، ممکن ہے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے۔ بہرحال مجھے بھی پڑھا تھا میں، لیکن میں لکھا نہیں ہوں اس لیے میں بول نہیں سکتا، میں جتنا لکھا ہوں میں اتنا ہی بولوں گا۔ بہرحال ایک آدمی اگر وہاں پر جاتا ہے، جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پچھلا جو سائنسداں امریکہ کا گیا تھا اس کو 110 گھنٹے لگے تھے، اس کو 10 گھنٹے لگے تھے، اور چاند پر مشین سے نکل کر، راکٹ سے نکل کر تقریباً 2 گھنٹے تک انہوں نے چاند پر قدم رکھ کر انہوں نے سیر کیا تھا۔ وہاں کی بہت ساری چیزیں انہوں نے جمع کی تھی، اور اس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً 2011 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت ان چاند پر سے مٹی لے کر کے آئے، غالباً ممکن ہے آگے پیچھے ہو، اللہ معاف کرے، لیکن پڑھا ہوں میں ضرور، وہاں سے مٹی بھی اتار کر کے لے کر آئے تھے، اور روئے زمین پر بحر الکاہل میں وہ لوگ اترے تھے۔ یہ لفظ میں نے آج تازہ ترین پڑھا، وہاں اترے تھے اور چاند کے اوپر، چاند کی جو مٹی لائے تھے نا اٹھا کے، تو اس پر بیج ڈال کر انہوں نے تجربہ کیا، تو وہ اس کے درخت اگنے کے قابل ہوئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان چاند پر رہنا انسان کا ممکن ہے، چاند پر بود و باش ممکن ہے۔ تھوڑا وقت ہو رہا ہے لیکن موضوع پورا ہو جائے، ہر دن تو یہ موضوع ہر جمعے میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ اتنا لمبا بیان بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال اس پر میں ایک بات تھوڑا واضح یہ کر دوں، کسی زمانے میں نے ایک بیان دیا تھا کسی جلسے میں یا کہاں پر، تو میری غلط فہمی ہوئی تھی کہ انڈیا کا سائنسداں چاند پر گیا اور وہاں سے مٹی لے کر آیا، یہ غلط ہے۔ انڈیا کا کوئی سائنسداں ابھی جسمانی طور پر وہاں پر نہیں پہنچا ہے، جسمانی طور پر ہاں امریکہ کا سائنسداں پہنچا ہے، مٹی انہوں نے ہی لائی تھی، میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو قریب ترین سیارہ ہمارا کیا ہے؟ چاند ہے۔ چاند پر جانے کا ایک آدمی کا خرچہ کتنا ہے وہ میں نے لکھا ہے، یہ اس مرتبہ کی تحقیق ہے۔ ایک آدمی جو وہاں جا کر جائے گا، وہاں جا کر چاند پر جو کھائے گا، تو اس کا خرچہ ہے 31,30,000 روپے، اور غالباً میں نے اس دن تفسیر میں بھی بولا تھا کہ کتنے دن کا، یہ ایک دن کا خرچہ ہے 31,30,000 روپے۔ اور جس لباس کے ساتھ یہ چاند کے اوپر جائے گا وہ لباس اس کا 4 لاکھ روپے میں بنتا ہے، وہ لباس 4 لاکھ روپے میں تیار ہوتا ہے، اور اس کا کھانا 31,30,000 روپے اس کے کھانے میں خرچ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی مختصر ڈیٹیل ہم نے لکھی تھی۔ اب اسی وقت چندریان 3 سے لے کر مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہے کہ جی چاند پر جب جا کر ہمارا رہنا اب ممکن ہے، ہم جا کر رہ سکتے ہیں۔ جس کا اتنا لمبا خرچہ ہو کون جا کر وہاں رہے گا؟ 30 لاکھ کا کھانا کھائے گا ایک دن میں، 4 لاکھ کا ایک سوٹ پہنے گا، ایک سوٹ کافی ہو جائے گا، اور ایک سوٹ وہاں جائے گا کتنے دن؟ دھونے کا کیا انتظام ہے، سکھانے کا کیا انتظام ہے، کیا اور انتظام ہو سکتا ہے؟ اتنا خرچہ چاند پر جا کر آدمی کیسے رہ سکتا ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے اصل مستقر زمین ہے، چاند پر رہنے کی کوشش مت کرنا، سوچنا مت، تمہارا اصل ٹھکانہ زمین ہے، لیکن تم نشانیاں تلاش کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہو، چاند سے اوپر بھی جا سکتے ہو، لیکن اصل تمہارا مستقر کہتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، تمہارے رہنے کی جگہ اصل زمین ہے، چاند تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں، الذی جعل لکم الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، سورہ عما یتساءلون میں اللہ فرمایا۔ اس سے زیادہ ہم ایک وہ آیت جو ہم میں سے سب کو یاد ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا
नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम सब पढ़ते हैं। तर्जुमा क्या है? मिन्हा खलकनाकुम, इससे हमने तुमको पैदा किया है। वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में हम तुमको लौटाएंगे। वफ़ीहा नुखरिजुकुम, और इसी ज़मीन से हम तुमको निकालेंगे। ज़मीन अलग सैयारा है, चाँद अलग सैयारा है, हमारे रहने की असल जगह क्या है? वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन, ज़मीन तुम्हारे लिए असल क्या है? मुस्तक़र है, तो ज़मीन ठहरने की जगह है। एक आखिरी बात अर्ज़ कर देता हूँ कि चाँद पर जाकर फ़ायदा क्या हुआ? कहते कि जी ज़मीन पर गरीबी ख़त्म करनी चाहिए, चाँद पर जाके घूम के आए, कौन सा कमाल कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ होते होते जाए। वो अलग बात है कि हर फील्ड में रोना है, कौन है जो नहीं रोता है? कौन सा शोबा है जिसमें रोया नहीं जाता है? बहरहाल ये कहने की बातें हैं, हज़ार मुँह तो हज़ार बातें, लेकिन चाँद पर जाकर एक फ़ायदा और होगा। वो ये होगा कि अभी चाँद पर जब जाना मुमकिन हो गया, तो चाँद पर जाने के बाद फिर और ऊपर के आगे की तहकीक मुमकिन है। जब वहाँ जा सकता है आदमी, वहाँ ठहर सकता है, वहाँ रह सकता है, तो फिर उसके आगे की ख़बरों का मौसूल होना और ख़बरों की तहकीक करना आसान हो गया। बल्कि मैं अभी चंद दिन पहले एक मुफक्किर का बयान सुन रहा था, चंद्रयान 3 के ऊपर वो तहकीकी बयान कर रहे थे, बहुत बड़े आदमी लग रहे थे। वो कह रहे थे कि वहाँ जाने के बाद हमारे मुल्क के नौजवानों के रोज़गार बढ़ेंगे। मुसलमान थे, रोज़गार बढ़ेंगे, मुझे मालूम नहीं उसकी क्या शक्ल होगी और कब बढ़ेगी, उसकी मुझे उसका इल्म नहीं, पर वहाँ जाने के बाद ऐसे और सैटेलाइट और ऐसी मशीनें वहाँ फिट होंगी जो आगे की खबरें वहाँ से मालूम की जा सकती है और की जाती रहेंगी यकीनी तौर पर। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, हम आफाक में निशानियाँ हम तुमको दिखाते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे तुमको। तो वहाँ जाने के बाद और आगे की तहकीकात मुमकिन है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, जिसको हम कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम, ये वो अल्लाह है जो मेरा और आपका रब है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।